السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ساتھیوں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی زبردست بیان مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا، ماشاء اللہ۔ یہ شوق پورا کرنے کا کام یا نمائش کا کام نہیں ہے، اسے نمائش کے طور پر نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو نمایاں بنانے کے لیے بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر نمایاں بنو گے تو پھر اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ وَمَنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّهُ شَيْئًا، کہ جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا یہ فلاں صاحب ہے فلاں صاحب ہے، کہ اسے کچھ مت سمجھو۔ شہرت پائیے، شہرت کا کام نہیں ہے، صلاحیت کا کام ہے۔ اپنی قابلیت کو دین پر لگانا ہے تاکہ اللہ مقبول بناوے۔ قابل بہت ہے، مقبول تھوڑے ہیں۔ قابل بہت لوگ ہیں دنیا میں، لیکن مقبول شاذ، مقبول تھوڑے۔ تو ہمیں تو مقبول بننا ہے۔ اس لیے دین کے کام کے شوق سے نہیں کیے جائیں گے کہ بیان کرنے کا شوق ہے، کہ شوق کا بیان نہیں ہوتا۔ امت کی خیر خواہی کا بیان ہوتا ہے، امت کو دین سمجھانا ہے، شوق نہیں پورا کرنا ہے۔ امانت ہے کہ امت کو دین سمجھاؤ، امت کو دین سکھاؤ۔ وہ لائنیں دوسری ہیں جس میں شوق پورے کیے جاتے ہیں، جن میں اپنے آپ کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ وہ لائنیں دوسری ہے، وہ دنیا میں ہے۔ ہمارے ہاں تو دین کے کاموں میں کہ اخفاء بہتر ہے اظہار سے۔ چپ کے صدقہ کرے، چپ کے صدقہ کرے، کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ پڑے۔ یہ صدقہ ظاہری صدقے سے افضل ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم ظاہر کر کے صدقہ دے دو کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم اپنے صدقے کو چھپاؤ، چپکے سے فقیروں کو دے دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو ہر آدمی کا ہر عمل اس کا صدقہ ہے۔ جیسے مال صدقہ ہے، ایسا ہر آدمی کا نیک عمل اس کی زندگی کا صدقہ ہے۔ اس کا جتنا یہ اخفا کر سکتا ہے، پوشیدہ کر سکتا ہے، یہ اس کے اظہار سے بہتر ہے۔ اظہار تو ضرورت کے لیے کرنا پڑتا ہے، جیسے فرض نماز جماعت سے پڑھی جائے گی، فرض ہے کہ اظہار کر کے پڑھو تاکہ اور لوگ بھی پڑھیں، ورنہ کہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ لوگ اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں تاکہ ماحول میں رسوائی نہ ہو۔ کیوں کہ اپنی ذمہ داری کو پوری امانت داری سے ادا کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا، واپسی میں یا جاتے ہوئے ایک جگہ قیام ہوا، جنگل میں پڑاؤ، قافلے کا وہاں پڑاؤ ہوا۔ جگہ خطرے کی تھی، چاروں طرف ماحول خطرناک تھا، دشمنوں کا ماحول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا رکھا کہ آج کی رات چوکیداری کون کرے گا؟ چوکیداری بھی ہمارے کام کا ایک حصہ ہے، جیسے آپ چوکیداری کرتے ہیں، سامانوں کی، مالوں کی، ہمارے ساتھی چوکیداری کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک محنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے چوکیداری کی حدیثوں میں۔ تو فرمایا من یحرسنا اللیل، آج کی رات چوکیداری کون کرے گا؟ مشکل جگہ تھی، انصاری آ گئے تیار ہو کر۔ انصار مدینہ کی یہ خصوصیت تھی کہ مشکل کاموں کو اپنے ذمے لیتے تھے۔ مشکل کام یہ نہیں کہ عزت کے کام، شہرت کے کام، آسان کام کہ نہ، جو کام کٹھن ہو وہ اس کو لیتے تھے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ یہ سماج دین کے کام کرنے والوں کے لیے سبق ہے۔ کٹھن کام اپنے ذمے لو، طبیعت اطاعت کی بنے گی اور کام ہو جائے گا۔
مشکل کام، اعزازی کام نہیں، یہ کام اعزازی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انصار مدینہ کو میں جانتا ہوں کہ ان کا مزاج ہے۔ انصار سے کہا تمہارا مزاج ہے، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ تکثرون عند الفضا وتقلون عند الطمع، کہ کوئی کٹھن کام ہوتا ہے، مشکل معاملہ ہوتا ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے تم سب سمیٹ کر کے آ جاتے ہو کہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں، بتائیے کیا کرانا ہے۔ یہ وفاداروں کی شان ہے، یہ شان وفاداروں کی ہے، ہاں کہ ہم وفادار ہیں۔ تو فرمایا کٹھن کام یہ اپنے ذمے لیتے ہیں، اور کوئی میٹھا معاملہ ہوا، ملائم معاملہ ہوا تو چھوڑ دیتے ہیں، یہ میٹھا معاملہ ہے، ملائم معاملہ ہے، کوئی اور کر لے گا۔ انصار کی جماعت 10 آدمیوں کی جماعت بنائی تھی خندق کھودنے کے لیے، خندق کھودنے کے لیے 10 آدمی کی جماعت بنائی تھی اور ناپ کر زمین دی تھی کہ یہ آدمی یہ اتنا کھودے اتنا کھودے۔ جو انصار کی جماعت کھودتی تھی، جب اپنے حصے کی جماعت وہ پورا کر چکی اور کھود لیا، تو اب کہ چلو کون سی جماعت ہے جن کا کام بھی پورا نہیں ہوا ہے، ان کی مدد کریں گے، ان کا ہاتھ بٹائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہماری جماعت نے تو ہم نے کام کر لیا، یہ کٹھن کام اپنے ذمے لیتے تھے۔ یہ سبق دیا ہے دین کی نصرت کرنے والوں کو کہ اعزازی کاموں میں آگے رہیں اور مشکل کاموں میں پیچھے ہو جائیں کہ اس سے دین کو ترقی نہیں ہوگی اور ان کی تربیت بھی نہیں ہوگی، دونوں باتیں نہیں ہوگی، کہ ان کی ترقی بھی نہیں ہوگی اور تربیت بھی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ یہ سہولت سے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے بہت ہی زبردست باتیں بیان کی گئی ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مگر یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ ہمیں بھائیوں آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ مطلب یہ کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی جا رہا ہے اس دنیا سے، تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا لیں، کچھ اچھے کام کر کے، تبلیغ میں وقت لگا کے، 5 وقت کی باقاعدگی سے نماز پڑھ کے، اور تبلیغی بھائیوں کے ساتھ آج شب جمعہ بیٹھ کے بات چیت، گشت اور چلہ سے روزے، 4 مہینے اندرونی بیرونی گشت، اپنے محلے میں ترتیب وار کرنا گشت، تو یہی ہمارا کام آئے گا۔ ہمارا کام تو یہی ہے، بیان کو اپلوڈ کرنا، پھر اس پر عمل کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ لوگ اچھی طریقے سے کام کریں گے تو آپ لوگوں کی آخرت بنے گی، اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو سب کچھ بگڑ جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔